السلام علیکم ناظرین، فن ٹاکس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس پشتو گانے کی شاعری کا ترجمہ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا نام ہے سا موسم خمار خمار۔ ہمارے بہت سے سامعین نے اس کی گزارش کی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، لائف از ناٹ لونلی، انہوں نے سب سے پہلے اس کی فرمائش کی۔ تو پیش خدمت ہے پشتو گانا سا موسم خمار خمار کا اردو میں ترجمہ۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم سلائیڈز بھی دکھاتے ہیں۔ سلائیڈز پر آپ کو 3 زبانیں نظر آتی ہیں، پشتو، اردو اور انگلش، اور اس کا مفہوم تو ہم بیان آپ سے کرتے ہی ہیں۔ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں شاعری کے ترجمے کا آغاز، لیکن یہاں پر بتاتے چلیں کہ ہم آپ کو پورا گانا تو نہیں سنا سکتے کاپی رائٹس کی وجہ سے، لیکن تمام مصرعے سنائیں گے اور ان کا ترجمہ اور اس سے ممکن مفہوم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سنتے ہیں پہلا مصرع۔ جی، تو یہ بولا انہوں نے، سلیمان خانہ خراب، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہے کئی دیوانوں کا خانہ خراب۔ اچھا اچھا، لیوانوں بھائی دیوانے ہی ہوئے نا۔ صحیح۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا، پشتو میں سا کا مطلب کچھ بھی ہے، کیا بھی ہے، تو اس طرح سے اس کا بن گیا کہ کچھ دیوانوں کا خانہ خراب یا کئی دیوانوں کا خانہ خراب، ایسا ہی ہے۔ کئی مطلب نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سا سے، اور لیوان تو جیسے دیوانے کو کہتے ہیں۔ دیوانے، ٹھیک ہے، اور ان کا خانہ خراب تو اردو میں بھی خانہ خراب ہی یوز کرتے ہیں۔ جی، یعنی پاگل بندہ جی، خانہ ہی خراب ہوتا ہے نا، جب وہ اس کا دماغ ہی نہ کام کرتا تو خانہ ہی خراب ہوا پھر۔ تو اصل میں یہ گانا ہے کہ شاعر یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیوانوں کا خانہ خراب ہے، عشق پیار محبت ایک عجیب کیفیت میں بندے کو لے جاتا ہے۔ یعنی دماغ ہی نہیں کام کرتا تو وہ کیا کام کرے، پھر خانہ ہی خراب ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ جب دیوانہ ہی دماغ ہی نہیں عشق کام میں اب کرتا، دیوانگی کے حد تک چلے جائے تو پھر خانہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کام حساب کے دائرے میں اچھا ہونا اچھا لگتا ہے۔ چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع۔ اچھا، یہ بولا انہوں نے، سا پہ زبان خانہ خراب، جو ناک میں ہوتا ہے پزوان اس کو کہتے ہیں۔ جی، جولری جو پہنتے تھے، ہاں، جو ناک میں آگے ہوتا ہے، آگے ناک اچھا کے، جو یہاں پہ پہنتے ہیں نا ہاں، درمیان جو میں۔ مین میں ٹھیک ہے، تو پزوان کہلاتے ہیں۔ جو پزوان ہوتا ہے یعنی نتھنی کی ایک شکل، نتنی کی شکل کا جو ہاں، ایک زیور، زیور ہی ہے۔ ہاں۔ اور پشتو شاعری میں پیزوان کو خاص طور پر تشبیہ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، جسے وہ اس سے تاثر دیتے ہیں، ایک مانوسیت کا، انسیت کا، پیار محبت کا، خوبصورتی کی، یعنی زیور ہوتا ہے پہنا ہوا، لیڈیز پہنتی ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگتا ہے نا، تو اس لیے شاعر ان سے اس خوبصورتی کو عموماً تشبیہ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں پشتو شاعری میں، کہ خانہ خراب، اس کا بھی ساتھ خانہ خراب، یہاں پہ خانہ خراب ہو گیا اس کا بھی۔ ٹھیک ہے، چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع۔ اچھا، یہ بولا انہوں نے، شرابوں کی نشہ سے، شرابوں کی نشہ سے جانان خانہ خراب۔ ہاں، یعنی جانان شراب پیتا ہوئے گا نا، تو اس میں جانان کا خانہ بھی خراب ہو گیا، کیوں پی رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو شرابوں کی نشہ، یہ تو جیسے اردو میں بھی شراب شراب ہی ہے اور نشہ تو نشہ ہی ہے، سو سا شرابوں کی ایک نشہ، پاگل بھی ہے، ایک اوپر سے شراب بھی پی رہا ہے، تو خانہ تو خراب ہونا ہوا نا۔ تو مطلب ہو گیا شرابوں کے نشے کی وجہ سے جنان کا بھی خانہ خراب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ساتھ پزوان کا بھی کیا، عورت کا بھی کیا، اور اپنا بھی خانہ خراب کا نشے سے۔ ٹھیک ہے، چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع۔ اچھا، یہاں پہ پھر میں نے ریپیٹ کیا ہے، سا پیزوان خانہ خراب، جیسا کہ آپ کو بتایا کچھ پیزوان کا بھی خانہ خراب، یعنی وہ زیور جو ہے نتھنی والی، اس کا بھی خانہ خراب۔ اگلا مصرع سنتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ریپیٹ کیا انہوں نے، شرابوں کی نشہ سا، شرابوں کی نشہ سا جنان خانہ خراب، کہ شرابوں کی نشے کی وجہ سے جنان کا بھی خانہ خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگلا مصرع۔ یعنی بے حسابی شراب پیتا ہے تو جانان کا خانہ بھی خراب ہو گیا۔ جی، اچھا، یہ پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، سلیمان خانہ خراب، یعنی کچھ دیوانوں کا بھی پاگل پن کی وجہ سے بھی خانہ خراب۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہی لائن انہوں نے ریپیٹ کی ہے، سلیمان خانہ خراب۔ اس کے بعد سنتے ہیں۔ اچھا، یہ بولا انہوں نے، سا زمونگ دا بدبختی سا یاران خانہ خراب،
کچھ ہماری بدبختی ہے، کچھ یاروں کا بھی کھانا خراب ہے. محفل یہ ایسی بری تھی جنان کی، تو کھانا تو خراب ہونا تھا نا. اچھا 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 اچھا، مجھے ذرا لفظی ترجمہ بھی بتا دیجیے گا. سزمونگ دا بدبختی. ہاں، اچھا کچھ ہماری بدبختی. ٹھیک ہے. سا کا مطلب کچھ، زمونگ ہماری، ہاں اور دا کہ یہ ہاں، بدبختی. یعنی ہماری بھی بدقسمتی ہو گئی نا، ٹھیک. تب بھی کھانا خراب صحیح. ہو گیا. اور پھر ہے سا یاران کھانا خراب، کہ کچھ یاروں کا بھی کھانا خراب. ہاں، جو مل کے شراب پیتے شراب ہیں. نے نشے پہ لگا دیا. ہاں. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں کمپنی ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے. ہاں، صحیح ہے. محفل اچھی ہو تو اچھی ہو، اثرات اچھے ہوتے اچھے ہیں. ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. محفل بری ہوتا ہے، بری اثرات ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں تو پہ محفل کا بھی وہی حساب ہے کہ جیسے سایہ ہوتا ہے ویسے ہی اثر بھی ہوتا ہے پھر. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، ساز منگ دا بختی سا یاران کھانا خراب. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کچھ ہماری بدبختی اور کچھ یاروں کا بھی کھانا خراب. اس کے بعد اچھا اب یہاں پہ بولا انہوں نے محبوب خوب مازو آشکان کھانا خراب. محبوب پہ نہ جاؤ، کچھ اشکوں کا بھی کھانا خراب ہوتا ہے. اچھا یعنی اچھا. صرف محبوب ہی نہیں ہے، عاشق جو ہوتے ہیں ان کا بھی کھانا تو خراب ہے. سارا قصور محبوب کا نہیں ہے. ہاں تو محبوب حالانکہ اچھا ہو سکتا ہے، ہاں لیکن عاشقوں کی محفل کا اثر جو ہے ہاں اس کی وجہ سے کھانا خراب ہو سکتا ہے. تو ہاں. اس لیے محبوب تو اچھا تھا، لیکن جو محفل والے تھے وہ ہی نہیں اچھے اچھے نہیں تھے. تھے، تو اس لیے کھانا خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. ماسو کا مطلب مت جاؤ. مت جاؤ. محبوب ہو پہ یعنی محبوب پہ، مازو نہ جاؤ. آشکان کھانا خراب، عاشقوں کا کھانا خراب. ٹھیک ہے. تو ناظرین ان دوستوں سے جو پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری ان سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی. اور اچھی ویڈیو ہے جس میں جیسا کہ بی بی جان نے بتایا کہ ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اسے شیئر بھی کیجیے تاکہ آپ کے دوستوں، جاننے والے رشتہ داروں، پیاروں سبھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹ کر کے بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یا کوئی بھی آپ کا مشورہ ہو. سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا یہ انہوں نے پھر ریپیٹ کیا ہے، محبوب خوب مازو. یعنی محبوب کے پیچھے مت چلو. ٹھیک ہے. اشکان کھانا خراب، ہاں، عاشقوں کا کھانا. عاشقوں کا کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہاں پہ انہوں نے پھر ریپیٹ کیا ہے، سا شرابوں کی نشہ، سا شرابوں کی نشہ، سا جنان کھانا خراب. کچھ جیسا کہ آپ کو شرابوں بتایا، کا نشہ، کچھ جنان کا بھی کھانا خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. شراب کے ساتھ جنان کا بھی کھانا خراب ہو گیا. صحیح ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، سالیبان کھانا خراب، کہ کچھ دیوانوں کا بھی کھانا خراب ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ریپیٹ کیا ہے انہوں نے، سا پہ زوان کھانا خراب، کہ جو پیزوان جو زیور ہے، نتنی ہے، اس کا بھی نتنی والے کا بھی کھانا کھانا خراب، خوبصورتی کا کھانا خراب. ٹھیک ہے. اس عورت کا بھی کھانا خراب کر دی، اس خاتون کا بھی کھانا خراب کھانا کر خراب دی. کر دیا. ٹھیک ہے. یہ کھانا خراب ہو نہیں ہو کر دیا. کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ پھر ریپیٹ کیا انہوں نے، سلیمان کھانا خراب، کہ کچھ دیوانوں کا کھانا خراب. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا پھر یہ ریپیٹ کیا ہم نے، سے پیزوان کھانا خراب، کہ کچھ پیزوان کا بھی کھانا خراب، جو نتنی ہے، زیور ہے، اس کا بھی کھانا خراب. اگلا مصرع. اچھا پھر ریپیٹ کیا ہے، سا پیزوان کھانا خراب، تو جیسا بتا رہی ہیں، نتنی پہنی ہوئی ہے جس نے، اس کا بھی اس کھانا کا بھی خراب. کھانا خراب. ٹھیک ہے. اچھا وہ زیور کو قصوروار نہیں کہہ رہا، بلکہ جو زیور پہنا ہوا ہے جس خاتون نے، اس کا کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی کھانا خراب. ٹھیک ہے. تو تشبیہ وہ پیزوان سے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. انہوں نے بولا، ساز منگ نہ آشنا، ساز منگ نہ آشنا ماں، سا سازیان کھانا خراب. کچھ ہم بھی نہیں جانتے، کچھ ساز اور موسیقی، ساتھ اس کا بھی کھانا خراب ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو ساز منگ یعنی کچھ نہ آشنا، کہ
نہیں جانتے ہیں, ہاں ناشنا ہے نہیں جانتے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں سازیان خانہ خراب, کچھ سازوں کا بھی خانہ خراب, موسیقی آلات کا. ٹھیک ہے. ایک تو ساز جو ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آتی, ساز جو سازیان ہیں ان کا بھی خانہ خراب. تو شاعر نے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو رگڑ دیا, دماغ گھوم گیا, انہوں نے رگڑا دے دیا سب کو, محبوب کو بھی, سازیان کو بھی, محفل والوں کو بھی. ٹھیک ہے, چلیے اگلا مسئلہ سنتے ہیں. یہ سب نشے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, نہیں نشے کو بھی انہوں نے وہ رگڑ دیا نا, کہ اس کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آتا. جی صحیح ہے. چلیے اگلا مسئلہ سنتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے, ساز مونگ آشنا ما سا سازیان خانہ خراب, کہ کچھ ہم بھی نہیں جانتے اور کچھ سازوں کا بھی خانہ خراب, سازیان کا بھی خانہ خراب. بھئی اپنے بھی سمجھ میں کچھ نہیں آتا, کچھ جو ساز بج رہے ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, چلیے اگلا مسئلہ سنتے ہیں. اچھا اب بولا انہوں نے, سا موسم خمار خمار سا مہمان خانہ خراب. کچھ موسم خمار خمار ہے, نشے والا ہے, کچھ جو مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے ان کا بھی کھانا ساتھ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, سا موسم خمار خمار, خمار نشہ خمار خمار. اچھا نشہ کیا ہوتا ہے تو خمار خمار ہوتا ہے. صحیح ہے, تو موسم میں خمار, تو مہمان آ گئے ان کا بھی ساتھ کھانا خراب ہو گیا. وہ بیچارے بھی بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں تو کھانا تو خراب ہونا ہوا ہے, پکانے کی وہ نہیں ہے, ہوش ہی نہیں ہے, تو ساتھ مہمان کا بھی کھانا خراب ہو گیا. اصل میں مہمان غلط ٹائم پہ آ گئے. نہیں, مہمان ٹھیک ٹائم پہ آئے تھے, ان کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا چل رہا ہے, آگے کیا چلتا ہے, تو وہ نشے نے ان کا بھی کھانا خراب کر دیا. چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے, سا موسم خمار خمار سا مہمان خانہ خراب, کہ موسم بھی خمار والا ہے, ایک سرور والا ہے, اور کچھ مہمانوں کا بھی کھانا خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے, سا شرابوں کی نشہ سا شرابوں کی نشہ سا جنان خانہ خراب, شرابوں کے نشے کی وجہ سے جنان کا بھی کھانا خراب ہو گیا. نہ کرتا تو ٹھیک ٹھاک انسان تھا, وہ شراب پینے سے اس کا بھی کھانا خراب ہو گیا. صحیح. اچھا اگلا مصرع. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے, سلیمان خانہ خراب, کہ کچھ دیوانوں کا خانہ خراب. اس کے بعد پھر ریپیٹ کیا انہوں نے, سا پیزوان خانہ خراب. پیزوان کو قصوروار کہہ رہا ہے, لیکن مطلب ہے یہاں پہ اس خوبصورتی کا بھی خانہ خراب, زیور نتنی سی پہن لی ہے. اس کے بعد اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے, سلیمان خانہ خراب, کچھ دیوانوں کا خانہ خراب, کہ دیوانوں کا خانہ خراب. اس کے بعد پھر ریپیٹ کیا انہوں نے, سے پیزوان خانہ خراب, کہ پیزوان والی کا بھی خانہ خراب. اس کے بعد اچھا یہ انہوں نے بولا, نرمل پخنا سیاہ شاعران خانہ خراب, تو یعنی یہ کچھ شاعروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شاعروں کا بھی خانہ خراب. ٹھیک ہے, اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے, نرمل پخنا سیاہ شاعران خانہ خراب. ٹھیک ہے. اچھا یہ بولا انہوں نے, لیوانے پا موزو سرخ یاران خانہ خراب. دیوانوں کے سر پر مت جاؤ, یعنی دیوانے کے پیچھے مت چلو, ہوشیاروں کا بھی کھانا ساتھ خراب ہو جاتا ہے. اچھا دماغ ہی نہ کام کرے تو پھر ہوشیار بھی کھانا خراب ہو جاتا ہے. تو لیوانے تو ہو گیا, دیوانے ہی ہو گیا. پمازو کہ مت جاؤ, ہاں ان کے پیچھے مت چلو. صحیح ہے. پمازو سرخ یاران خانہ خراب. ہوشیار لوگ بھی ہوتے ہیں, سمجھدار, ان کا بھی ساتھ کھانا خراب ہو جاتا ہے. ان کو وہ تو پاگل ہی ہوا نا, تو ایک ہوشیار آدمی ان نقل کرے تو ان کا بھی کھانا خراب ہو جاتا ہے. محفل اچھی ہے تو ہاں وہی ہے, ادھر بھی وہی جملہ بنتا ہے. تو یہاں پہ اصل میں شاعر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یعنی دیوانے پن پہ مت جاؤ, کہیں ہوشیاروں کا بھی کھانا خراب نہ ہو جائے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے, دیوانے پہ موزو سرخ یاران خانہ خراب, کہ جیسا آپ کو بتایا کہ دیوانوں کے سر پر مت جاؤ, دیوانوں کے پیچھے مت جاؤ, اچھے خاصے انسان کا بھی کھانا خراب ہو جائے گا. اگلا مصرع سنتے ہیں. یہ پھر ریپیٹ کیا انہوں نے,
سا شرابوں کی نشہ، سا شرابوں کی نشہ، سا جنان خانہ خراب، کہ شرابوں کی نشہ کی وجہ سے بھی جنان کا خانہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. اگلا مصرع. ٹھیک ہے. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا سلیمان خانہ خراب کہ کچھ دیوانوں کا خانہ خراب. سے پیزوان خانہ خراب ریپیٹ کیا ہے کہ کچھ پیزوان کا یعنی نتھنی والی خاتون اس کا بھی خانہ خراب. ٹھیک ہو گیا. اگلا مصرع. اچھا یہ پھر ریپیٹ کیا انہوں نے سلیمان خانہ خراب کہ کچھ دیوانوں کا خانہ خراب. سے پیزوان خانہ خراب یہ پھر ریپیٹ کیا ہے خوبصورت خاتون کا، پیزوان والی خاتون کا بھی خانہ خراب. اچھا اب یہاں پر انہوں نے بولا زموں درے سوا غزلے ستا قربان خانہ خراب. ہماری 300 غزلیں تم پر قربان ہو گئی ہیں. خانہ خراب یعنی سب ضائع ہو گیا. ہاں خانہ خراب. ٹھیک ہے. 300 غزلیں لکھ لی محبوب کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ان کا بھی وہ خانہ قربان خراب کر دی ہے ان کا یعنی ہر چیز ہی بس خانہ خراب ہو گئی نشے کی وجہ یعنی سے. سب ضائع ہو گیا. کاش وہ نہ کرتا نشہ صحیح ہے تو سب کچھ ٹھیک چلتا. صحیح ہے. تو اب زمون کا مطلب ہے ہماری ہے ہوں. اور درے سوا 300 غزلیں لکھی پھر بھی خانہ خراب ہو یعنی وہ نہ سمجھ سکا. اور غزلے کا مطلب تو غزل ہی ہے. ہاں اور ستا تم پہ قربان ہوگا. ستا قربان تم ہو پہ گئی. قربان ہو گئی. ٹھیک ہے. خانہ خراب سب ضائع ہو گیا. خانہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیے سنتے ہیں اگلا مصرع. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے زمون درے سوا غزلے ستا قربان خانہ خراب. ستا قربان کہ تم پہ صدقے. ٹھیک ہے کہ 300 غزلیں تم پہ قربان ہے صدقے اور یہ سب ضائع ہو گئی خانہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع. اچھا یہاں پہ انہوں نے بولا سا صابر خراب تراب سا مردان خانہ خراب. کچھ صابر ضائع ہو گیا کچھ مردان کا بھی خانہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو سا کا مطلب کچھ صابر خراب تراب کے صابر خراب ہو گیا ضائع ہو گیا اور سا مردان اور کچھ مردان کا بھی خانہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ہے سا صابر خراب تراب سا مردان خانہ خراب. جیسا آپ کو بتایا کچھ صابر کا بھی خانہ خراب ہو گیا اور کچھ مردان کا بھی. ٹھیک ہے. اگلا مصرع. اچھا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا سلیمان خانہ خراب کہ کچھ دیوانوں کا خانہ خراب. اچھا پھر بولا انہوں نے سا پیزوان خانہ خراب کہ کچھ پیزوان والی خاتون کا بھی خانہ خراب. ریپیٹ کیا سا صابر خراب تراب سا مردان خانہ خراب. یہ کچھ صابر کا بھی خانہ خراب ہو گیا خراب تراب ہو گیا اور کچھ مردان کا بھی خانہ خراب ہو گیا. تو ناظرین یہاں پر ہو جاتا ہے گانے کا اختتام. ہمیں امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو اچھا لگے گا. ہمیں کمنٹس میں اپنی اچھی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یہاں پر نئے آنے والے دوستوں کو ایک بار پھر سے یاد دہانی کراتے چلیں کہ ہمارے فن ٹاکس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اسی طرح اچھے پروجیکٹس آپ کے لیے لاتے رہیں گے. تو حاضر ہوں گے ایک اور سپر ہٹ گانے کی ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ چاہتے ہیں آپ سے اجازت، ملیں گے ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک ہماری طرف سے خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.